بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام نذرانہ عقیدت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ عباس زیدی۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہم ولادت باسعادت حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ سچ ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے ہم اور آپ مل کر بارگاہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ان کے صاحبزادے حضرت قاسم ابن حسن کی ولادت کی مبارکباد و تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ دنیا میں آ رہے ہیں قاسم بن حسن، دنیا میں آ رہے ہیں قاسم بن حسن، حسن حسن کا عکس ہیں قاسم بن حسن، اور عباس کر رہے ہیں تلاوت قرآن کی، لوری یہ سن رہے ہیں قاسم بن حسن، اور لے کر بلائیں زینب کبریٰ نے یہ کہا کتنا حسین چاند ہے قاسم بن حسن، اور جھولا جھلا کے باہوں میں شبیر نے کہا، جھولا جھلا کے باہوں میں شبیر نے کہا اموں کی آپ جان ہیں قاسم بن حسن۔ ناظرین، بیت الشرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں شہزادہ قاسم ابن حسن کی ولادت کی خوشی کے سلسلے میں خوشیوں کا سما ہے۔ جناب ام فروا سلام اللہ علیہ کی آغوش مطہر میں حضرت قاسم چاند بن کر اترے ہیں۔ ناظرین، حضرت قاسم امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے فرزند ہیں، اور آپ کے فرزندوں کی تعداد روایات میں اختلاف کے ساتھ 12 سے 20 تک بیان کی جاتی ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کے تمام فرزندوں میں حضرت قاسم ابن حسن کا مقام و مرتبہ جدا گانا ہے۔ حضرت قاسم ابن حسن کی مقام و مرتبہ اور آپ کا مقام شرف یہ ہے کہ آپ نے واقعہ کربلا میں اپنے والد گرامی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نیابت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا۔ ناظرین، حضرت قاسم علیہ السلام واقعہ کربلا میں صرف 13 برس کے تھے۔ آپ کا شمار واقعہ کربلا کے ان کم سن شہیدوں میں ہوتا ہے کہ نہایت کم سنی اور کم عمری کے باوجود اور شدت پیاس کے باوجود جنہوں نے نہایت جواں مردی اور جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ ناظرین، حضرت قاسم ابن حسن خاندان بنو ہاشم کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ جن کے حسن و جمال کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم کا ہر فرد مثل آفتاب و ماہتاب کے دمکتا تھا، وہیں حضرت قاسم ابن حسن کے حسن کی بھی مثال نہیں ملتی۔ آپ شبیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے، اور آپ کا حسن امام حسن مجتبیٰ کا عکس تھا۔ ناظرین، حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت میں بھی جناب قاسم ابن حسن سلام اللہ علیہ کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ آپ نہایت کم سنی میں ہی حافظ قرآن تھے، اور نہایت خوش الحانی کے ساتھ آپ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانے تھے۔ حضرت قاسم ابن حسن کی عظیم المرتبت شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں نہایت محترم مہمانوں کو دعوت دی ہے تاکہ ان کی گفتگو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں ہم اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کراتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں معروف اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، شعبہ صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے، سماجی شخصیت بھی ہیں، محترمہ صفیہ ملک صاحبہ۔ آئیے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، پروگرام میں آپ کو بلانے خوش کا آمدید۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں انٹرنیشنل سماجی و مذہبی شخصیت اور مذہبی معروف اسکالر ہیں، محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ۔ آئیے ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یادآوری کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک ثنا خوان کو بھی، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محترمہ ذل ہما صاحبہ، جو بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت کو پیش کریں گی۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو اپنے مہمانوں کے ساتھ شروع کرتے ہوئے ہم جانتے ہیں محترمہ صفیہ ملک صاحبہ سے کہ شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، اور کس باشرف خاندان میں آپ تشریف لائے ہیں، کس نے آپ کا نام رکھا، آپ کے اعلیٰ حسب و نسب سے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو شائستہ آپ کا اور سچ ٹی وی کا شکریہ کہ اس اہم دن پر مجھے یاد رکھا، اور اللہ آپ لوگوں کو برکت دے کہ آج ہمارے حصے میں کوئی ثواب لکھا جائے
تو یقیناً اللہ پاک سے میری درخواست ہوگی کہ آپ بھی اس میں حصے دار ہیں، آمین ثم آمین۔ کیونکہ جو وقت یہاں ہم آتے ہوئے اور سوچتے ہوئے گزارتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ اہل بیت پہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل کی قدورتیں دور ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ تو جو کچھ تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا ہے وہ میں عرض کر دیتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قاسم جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں، ایک معنی ہے خوبصورت چہرے والا اور دوسرے معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ اچھا، اس نام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اسی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ جو اہل بیت میں خانوادہ رسول میں جس بچے کا نام سب سے پہلے قاسم رکھا گیا وہ قاسم ابن حسن ہے، باقی بچے بعد میں آئے ہیں تو ان کا رکھا گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے پہلی نسبت تو ان کی یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور یہ کتابوں میں تھوڑا اختلاف ملتا ہے کہ جو کون سا مہینہ تھا آپ کی پیدائش کا یا کون سا نہیں تھا، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی امام حسن مدینے میں تشریف فرما تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام قاسم کی جو عمر ہے وہ اس وقت کوئی 3 یا 4 سال تھی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ اس لیے کنفرم ہے کہ آپ نے جو وصیت کی ہے بیٹے کو وہ ایک تعویذ کی صورت میں باندھی، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی والدہ محترمہ کے نام پر۔ تو بہت جگہ لکھا ہے اور عربی جو ترجمے ہم نے پڑھے کہ آپ کی والدہ کا نام رملہ لیا جاتا ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں دیکھتے ہیں تو آپ کو فروا یا فروا سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور نسبت جو میرے خیال میں یہ پیدائش سے ہی حضرت قاسم بن حسن کے ساتھ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ اور حضرت علی اکبر کی والدہ کہتے ہیں کہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ تو اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر یہی وہ جو چیزیں ہیں کہ جو حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے سے محبت کرتے رہے، ایسی ہی حضرت امام حسین اپنے بھتیجے سے کرتے رہے۔ اور پھر دیکھیے ان کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے اس طرح تربیت کی جیسے علی اکبر کی، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ آل نبی ہیں، یہ کافی تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں، یہ کافی تھا کہ وہ امام حسین کے بھتیجے ہیں، لیکن ایک فیصلہ ان کا اپنا تھا، ذاتی تھا، جس پر انہوں نے عمل کیا، وہ تھا کہ مجھے میدان کربلا کے جہاد میں شریک ہونا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اہل بیت جاتے جا رہے ہیں تو آپ بار بار چچا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے، تو اس لمحے جو ان کی تڑپ اور پھر ان کی جو شجاعت، یہ ایک انسان کا تربیت کے بعد جب وہ اس کی روح میں تربیت اتر جاتی ہے تو وہ اپنے فیصلے مستقبل کے خود کرتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کام ہم خود کریں گے، والدین نہ کریں ہمارے لیے، آپ حضرت امام قاسم کو دیکھیے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو انہیں شہادت کے درجے پہ لے جاتا ہے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ میں اپنی جان بچا لوں، یا وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ میں اس کے بعد تبلیغ کا کوئی کام مجھے ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے نوجوان اگر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو وہ حضرت قاسم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ صفیہ آپا۔ جیسا کہ ابھی صفیہ آپا نے فرمایا ہے کہ جس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت قاسم نہایت کم سن تھے، تو معصومہ شیرازی صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد تربیت کا جو مرحلہ ظاہر ہے کہ ایک کم سن بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، تو کس کے زیر تربیت امام حسن کا یہ فرزند قاسم ابن حسن کس کے زیر تربیت رہے، اور پھر کس انداز سے بچے کی تربیت کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابتدا خالق ان سے محبت کے نام سے اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے فرمایا یہ سلسلہ تربیت اور سلسلہ کفالت آپ کو قرون اولیٰ سے بنی ہاشم کے ہاں ملے گا۔ جس طرح سے جناب زینب کی ایک لوری عربی ادب میں ملتی ہے جو آپ حضرت علی اکبر کو دیا کرتی تھی، اس میں آپ فرماتی تھی کہ میرے دادا نے میرے نانا کو پالا، نانا نے میرے بابا کو پالا، اور نور و عینی یا علی ادعو کا جدی ام ابی، اے میری آنکھوں کے نور علی اکبر تو بتا کہ تو میرا بابا ہے یا نانا ہے، کہ میں کس کو پال رہی ہوں۔ تو یہ پالنے اور کفالت کرنے کی جو سلسلہ، حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا، رسول اللہ نے پھر مولا علی کو پالا، تو یہ
ایک یوں سمجھیے کہ مخفی راز ہے، یعنی ایک کے جگر کا ٹکڑا اگر مولا حسن مجتبیٰ کا ثمر گوہر بار ہے تو اس کے لیے تربیت کا جو ثمر ہے وہ جناب مولا حسین کی طرف سے گویا حسنین کی شراکت ہو چکی ہے حضرت قاسم ابن حسن میں۔ جس طرح حضرت علی اکبر نسبی حوالے سے جناب امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مگر جناب زینب نے ان کی تربیت کی ہے، پالنے میں تربیت زینب کر رہی ہیں اور جوانی میں تربیت جو ہے وہ مولا غازی عباس فرما رہے ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ مولا حسن کے حوالے سے خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں مولا کو صلح کا ایک استعارہ کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بنو ہاشم میں جو شجاعتوں کا سلسلہ ہے، جو شہامتوں کا سلسلہ ہے، وہ ہر کے ہاں مکمل اور اکمل ہے۔ مولا حسن کی جو اولاد تھی خاص طور پر حسنی سادات تاریخ میں سب سے زیادہ قیام کرنے والے ہیں، یعنی تاریخ میں جو ظالمانہ کردار تھے، ظالمانہ تخت و تاج تھے، ان کو سب سے زیادہ خائف تھے وہ حسنی سادات کی طرف سے رہتے تھے۔ گویا مولا حسن کی اس پوری نسل میں وہ طاقت انقلاب اور جلوہ شہامت اور جلوہ شجاعت تھا جو بتا رہا تھا کہ اور خود مولا حسن مولا حضرت غازی عباس کے استاد ہے فن حرب میں، سبحان اللہ، یعنی رزم آرائی کا جو سلیقہ ہے، مولا علی کی تلوار کے جو دو وار افقی اور عمودی وار ہیں وہ اگر سکھائے ہیں تو حسن مولا نے مولا غازی کو سکھائے ہیں، اور پھر حضرت عباس نے تربیت کی قاسم ابن حسن کی، قاسم ابن حسن کی۔ تو یہ تربیتیں ہیں، مولا حسین علیہ السلام کے زیر تربیت بھی رہے، زیر کفالت بھی رہے، اور کفالت میں عشق اور محبت کی وہ کیفیت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے قیمتی ترین متاعیں قربان کرتے جا رہے ہیں مگر مولا قاسم کو بچا کے رکھا ہے، پہلو میں رکھا، اور آخر میں جب مولا قاسم کی شدت اصرار کے بعد میرے مولا جب آگے بڑھتے ہیں اور اس میں وہ تعویذ کا سلسلہ بھی آپ تذکرہ ہوگا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس میں جانشینی اور اپنی یوں سمجھے کہ اپنی نیابت میں مولا حسن نے یہ فیصلہ، حالانکہ بڑے بیٹے بھی ہیں مگر وہ کہتے ہیں نا چنے ہوئے لوگ، مصطفیٰ منتخب کردہ، جنہیں چن لیا گیا، تو مولا نے چنا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے قاسم کو چن لیا اور اس میں پھر آپ آگے دیکھیں گے نظریاتی بحثوں میں کہ وہ ایک کردار تھا جس نے کربلا کے ایک عظیم ترین ورق کی جو سرنامہ کلام بنا، اس کو چنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، یہاں پروگرام میں شامل کریں گے ایک سلام کہ جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ ذل ہما صاحبہ، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں۔ بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، کس میں ہمت ہے جو سن پائے ثنا قاسم کی، کس میں ہمت ہے جو سن پائے ثنا قاسم کی۔ اور جملہ سنیے گا، جس طرح گیتی غازی کی دعا ہے درنے، جس طرح گیتی غازی کی دعا ہے درنے، ویسے ہی مانگی ہے شبر نے دعا قاسم کی، ویسے ہی مانگی ہے شبر نے دعا قاسم کی، بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، اور رزق تقسیم وہ کرتا ہے زمانے بھر میں،
قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، بانٹنے والے کو. جملہ سنیے گا. رزق تقسیم وہ کرتا ہے زمانے بھر میں، جس پہ ہو جاتی ہے ایک بار عطا قاسم کی، جس پہ ہو جاتی ہے ایک بار عطا قاسم کی. اور ولادت کی مناسبت سے جملہ ہے. آج ہے 7ویں شعبان، چلو کر وہ بلا. آج ہے 7ویں شعبان، چلو کر وہ بلا. آج شبیر سنائے گے ثنا قاسم کی. آج شبیر سنائے گے ثنا قاسم کی. بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، کس میں ہمت ہے جو سن پائے ثنا قاسم کی. بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ چکے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے شہزادہ قاسم ابن حسن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں محترمہ صفیہ ملک صاحبہ اور پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ، اور یقین ہے کہ آپ ان کی گفتگو سے ضرور محظوظ ہو رہے ہوں گے. ناظرین، سوال کریں گے محترمہ صفیہ ملک صاحبہ سے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دیگر بیٹے بھی تھے، مگر آپ نے حضرت قاسم ابن حسن کو اپنی نیابت کے لیے مخصوص کیا کربلا کے واقعے کے لیے، اور آپ نے اس سلسلے میں جو وصیت تھی آپ کی، وہ ہمیں روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک تعویذ کی صورت میں جو خط تھا ایک بھائی کا بھائی کے نام، یعنی امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام جو وصیت لکھی ہے اسے حضرت قاسم کے بازو پہ باندھا. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیے. شائستہ بہن، جیسے کہ ہماری معصومہ بہن نے کہا تھا کہ چنیدہ ہیں اپنے اولاد میں حضرت امام حسن کی حضرت قاسم، تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چن رکھا ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب مصطفیٰ بھی ہے، چنا ہوا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کی جو ہستیاں ہیں جن کو مستقبل بینی کا شرف بھی حاصل ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام حسن دنیا سے جانے والے ہیں، شہادت قریب ہے، آخری وقت ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ میرا قاسم کہاں ہے. آپ دیکھیے کہ جب دنیا میں، دنیا داری میں یا عام چیزوں میں بھی کہ والدین کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کا بلاوا آ گیا ہے، تو وہ سب سے بڑی اولادوں کو بلاتے ہیں تاکہ اپنی نیابت، اپنے فرائض ان کو سونپ سکیں. ایک عجیب واقعہ ہے یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ قاسم کہاں ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے اور مستند کتابوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ 3 یا 4 سال کے ہیں صرف، اور ان کو بلاتے ہیں اور سینے سے لگا کر دیر تک گریا کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹا میں اس وقت جو تم سے کہنا چاہتا ہوں شاید تم نہ سمجھ سکو، تو میں یہ انہوں نے کچھ خط جیسا لکھ رکھا تھا، میں یہ تعویذ تمہارے بازو پہ باندھ لیتا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، اس کو اس وقت کھولنا جب دنیا میں سب سے سخت وقت تم پر ہو، یعنی اس سے پہلے نہ کھولا جائے. اب آپ یہ دیکھیے پھر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا، یہ کہیں گم نہ ہو جائے. اب اس مرحلے تک آتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز اور یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ دنیاوی جو ہماری چیزیں ہیں نا، اس کے لیے آج کل کے لوگ بڑی وہ ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں، لیکن یہ جو روحانی علم ہے اس کو بھی
ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ تربیت کے لیے اپنے صاحبزادے کو حضرت امام حسین کی حوالے کرتے ہیں کہ یہ تربیت کریں گے. اور جو جنگی تربیت ہے وہ حضرت عباس علمدار وہ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو کربلا میں شہید ہونے کے وقت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کا چناؤ خود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے جب تک انہوں نے وہ کھولا نہیں ہوتا ہے بازو بند، کیونکہ جو ہم کچھ کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ شب عاشور جب مولا نے خطاب کیا اور لوگوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، پھر آپ نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کو جنگ کے بارے میں، تو حضرت قاسم سے ایک سوال کیا تھا، بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا شہد سے شیریں. یہ دیکھیں یہ اپنا ان کا ہے خیال. اور جو جہاد پہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا ہے کہ بار بار چچا کے پاس آتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں. آپ گریہ کرتے ہیں اور نہیں جانے دیتے، جیسے کوئی قیمتی چیز کو سمیٹے جا رہے ہیں نا. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں انہیں گلے لگا کے بیٹھی ہیں، رات کا وقت ہے، تو ان کے بازو پر بندھا ہوا وہ تعویذ یاد آ جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ یہ اس سے پہلے نہ کھولا گیا، یہ تعویذ کھولا گیا اور پھر پڑھا گیا. تو اس میں حضرت امام حسن نے اپنے عابد میں آئے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹا جب یہ تم تعویذ کھولو گے تو میرا بھائی دشمنوں میں گھر چکا ہوگا. اور ایک کے بعد ایک علم غیب کی طرف بھی اشارہ ہمیں ملتا ہو ہے گیا. یہاں سے. اس کے بعد آپ نے یہ لکھا کہ میں نہیں ہوں گا، تم ہوگے، تو میرے بھائی پر جو ہے میری عزت کا خیال کرنا، اپنے آپ کو اس پہ قربان کر دینا. اب یہ دیکھنا تھا کہ حضرت امام قاسم رو پڑے اور اب دوڑتے ہوئے پھر چچا کے پاس گئے کہ میں جانا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے، آپ فیصلہ کیجئے. سفارش کا وسیلہ ہاتھ ہے. اب امام حسن کا جو خط ہے بھائی کا دیکھا، آپ نے گریہ فرمایا. ظاہر ہے حضرت امام حسین کو پہلے سے پتہ تھا، لیکن یہ چیزیں ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب اگلے دور کے لیے کوئی چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر ہم یہ بتا دیتے ہمیں مولا پہلے کہ مجھے تو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہونا ہے، لیکن جب تک وقت نہیں آیا آپ نے اس کی تفصیل نہیں فرمائی. آپ کو پتہ تھا عالم اسباب ہے، اور اسباب ہے، انہیں پتہ تھا کہ میرے بھتیجے کے پاس ایک تعویذ ہے. لیکن کبھی ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں کتنا صبر کرنا ہے، اور اگر باپ نے کہا کہ نہیں کھولنا تو نہیں کھل رہا، بیگم کو کہا اس کی حفاظت کرنا لیکن وہ تعویذ نہیں کھل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی وقت آتا ہے ہر چیز کا، اس کو اسی وقت مقرر کیا جاتا ہے. اب وہ پڑھتے ہیں اور پھر جب وہ جاتے ہیں مقتل کی طرف تو پہلے ہی حلے میں وہ سب سے جو بہادر ہے یا ان کا جو جیدار ہے ارزق وہ کرتے ہیں. تو وہ جزاک اللہ بہت بہترین انداز سے. اور جس طرح بھی آپ نے شب عاشور کے ایک جملے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس وقت اپنا نام جو ہے وہ سرنامہ شہادت میں نہیں پایا اور اس وقت جو ہے حضرت قاسم کی بے چینی بڑھی اور امام علی مقام نے سوال کیا کہ قاسم آپ موت کو کیسا پاتے ہیں، تو وہ مشہور جملہ جو ہمیں ہر مقتل میں نظر آتا ہے کہ چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. فقط ایک جملہ ناظرین جناب قاسم کا آپ کے جذبہ شوق شہادت کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ کی تربیت کس انداز سے ہوئی اور کس خانوادے میں ہوئی یہ آپ کی تربیت کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیا فرمائیں گی معصومہ شیرازی صاحبہ؟ سب سے پہلے تو محترمہ یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا کوئی کہانی نہیں ہے جس کے کرداروں کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جائے. کربلا ایک نظریاتی جدوجہد ہے، بے شک کارزار خیر و شر ہے، اور ہر پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے. جو کربلا ہے وہ پوری انسانیت کا ورثہ، کیونکہ پوری انسانیت خیر سے محبت کرتی ہے اور شر سے نفرت کرتی ہے. اور اگر آپ کربلا کو دیکھیں تو کائنات میں پوری تاریخ بشریت میں وہ پہلی رزمگاہ ہے جس میں حق اپنی پوری طاقت، پوری مقاومت اور پوری استقامت کے ساتھ موجود ہے اور اپنی تمام شرائط کے ساتھ موجود ہے. خدا کی طرف سے جو شرائط بندگی ہیں ان کے ساتھ، اور دوسری طرف کل کا کل شر موجود ہے جہاں 6 ماہ کے بچے کو پیاسا قتل کرنے والے بھی موجود ہیں، چادریں چھیننے والے بھی موجود ہیں. کل کا کل خیر اس طرف ہے اور کل کا کل شر اس طرف ہے. اس لیے مولا حسین نے قدم بقدم جس طرح محترمہ ارشاد فرما رہی تھی کہ وہ تعویذ وقت پر کھلا، مولا حسین کے خطی نسخے
جو حضرت محمد بن حنفیہ کو آپ نے وصیت نامہ لکھا کہ یہ لوگوں تک پہنچانا کہ میں اپنے نانا کا شہر اگر چھوڑ رہا ہوں تو میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یعنی ایک باقاعدہ سند کی صورت میں، تاکہ کل کوئی کہانی سمجھ کر قاسم کی شادی کو ڈسکس نہ کریں، بلکہ قاسم کے اس جملے کو جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، نظریاتی محاذ پر کربلا ایک نظریاتی فکری داستان ہے جس میں ہر کردار اپنا اپنا اظہار خود کرتا ہے۔ مکالماتی سطح پر آپ کو بہت سے مکالمے ملیں گے۔ خود مولا علی اکبر رسول مولا حسین سے پوچھتے ہیں بابا کیا ہم خیر پر نہیں ہیں، حق پر نہیں ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ عجیب سوال ہے، اور اگر حق پر ہے تو پھر کس بات کی پرواہ کہ موت ہم پر آپ جا پڑے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل سے کہا تھا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ اسی طرح وہ مکالمہ جو مولا حسین نے عاشور میں خطبے میں کیا کہ کیا میں نے تمہارا حق مارا یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی جس کا بدلہ لینے پہ تلے ہو؟ تو بعد میں جو آوازیں آئیں بغضاً لأبیک کہ آپ کے بابا کے بغض میں لڑ رہے ہیں یا جو کچھ بھی مطلب وہ جواب آئے، مکالمہ ہوتا رہا۔ ہر کردار نے اپنا مکالماتی حق ادا کر کے اپنی نظریاتی شمع روشن کر کے اپنا تعارف کروایا۔ اب ہم قاسم کا تعارف اس جملے سے کریں گے اور سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح ایک امام حق نے اپنی نیابت کے لیے اپنے بچے کو چن کر بتایا ہے کہ اگر حضرت علی اکبر بنو ثقیف، آپ کو معلوم ہے یہ قبیلہ حسن و جمال میں اپنی شہرت رکھتا تھا، اور رسول اللہ کے ہاں سے باقاعدہ سند ایمانی ان کے بزرگوں کو بہت یعنی مختار ثقفی بھی اسی قبیلے سے ہیں، تو یہ حسن و جمال کے یہ مرقع ادھر علی اکبر ہے اور ادھر ایک جوانی کی حدوں کو چھوتا ہوا، شباب کی حدوں کو چھوتا ہوا ایک لڑکپن سے جوانی کی طرف سفر کرتا ہوا کردار ہے۔ وہاں وہ سوال کرتے اور مولا علی اکبر کا اگر آپ مکالماتی خطبہ کربلا میں ملاحظہ فرمائیں تو اللہ اکبر، یعنی یہ دیکھیے کہ ہر معصوم نے اور ہر اولاد معصوم نے اپنے علم کا اظہار اپنے امام کے دور میں خاموش حد ادب میں خاموش رہے ہیں، مگر ہم رزمیہ جو رجزیہ کلام ہے ان کے رجز ہیں، ان سے ان کے علم کا، ان کے مرتبے کا، ان کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں حضرت علی اکبر، اسی طرح حضرت قاسم، یہ جملہ احلا من الاصل، احلا حلاوت ہے، شیرینی ہے، من الاصل شہد سے زیادہ اس میں شیرینی ہے۔ یعنی اس سے پہلے مولا حسین یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ چھوٹا بچہ تھا اور اپنے شدت جذبات میں اپنے چچا پر قربان ہو گیا، یہ سمجھنا کہ یہ توحید پرست تھا جس نے علم توحید کے لیے شہادت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ معصومہ شیرازی صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت قاسم ابن حسن کے اس جملے پر گفتگو فرمائی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت قاسم ابن حسن جو ہے نہایت حسین و جمیل تھے، اور جس وقت آپ داخل ہوئے میدان کارزار میں تو آپ کے حسن کو دیکھ کر باطل کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں، اور اس حوالے سے آپ نے بہت ہی فصیح و بلیغ اس موقع پر رجز خوانی بھی کی، اور جس طرح آپ نے، اور اس کے بعد صرف اپنی شجاعت اور شہامت کا ہی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے اس موقع پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دیا۔ اس حوالے سے رسائی ادب میں بھی حضرت قاسم ابن حسن کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے، تو کچھ بیان فرمائیے۔ ایسا ہے کہ جو عالمی ادب ہے اس میں جو چہرے ہیں ادب کے بڑے معروف چہرے، ان میں ایک غدیریات ہے، یعنی غدیر پر لکھا ہوا کلام پورے عالمی ادب کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح کربلائی کلام، وہ مرثیے میں ہو، وہ لوحے میں ہو، وہ سلام میں، اور آج کل تو اور بھی بہت ساری جہتیں اور بہت ساری اصناف میں ہم کربلائی کلام، اور خود اپنی غزل میں بھی ہمارے ہاں جو شعراء ہیں وہ ایک شعر ضرور اکثر ہمیں نظر آتا ہے، کربلائی شعر، کربلائی استعارے۔ تو وہ استعارے جو ہیں وہ کربلائی استعارے، وہ انسانی استعارے ہیں۔ شاعری انسانیت کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، عشق کی زبان ہے، اور جہاں جہاں پر انسانیت ہے وہاں وہاں کربلا موجود ہے۔ تو یہ جو کربلائی ادب ہے اس کی بڑی عظمت ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم شاعروں نے کچھ مرثیے کہے، کچھ یہ کلام شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ حضرت عباس کی والدہ حضرت ام البنین شاعرہ ہیں جو مرثیے میں، مرثیہ کہنے میں اور بین میں اتنے مناقب بیان کرتی ہیں۔ جی جی، دو قسم کے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں کربلائی ادب میں۔ جو ہمارا قدیم ادب ہے اس میں ہمیں کربلا کے میدان میں تو رجز ملتے ہیں، مولا علی اکبر کے رجز پڑھیے، مولا قاضی عباس کے رجز، اور اس میں دو حصے ہیں، ایک خطبہ ہے،
خطبہ دیا ہے معصوم نے یا اولاد معصوم نے، اور دوسرا رجزیہ اشعار یعنی رزمیہ اظہار، رزم کا اظہار، شجاعت بھی، اوصاف بندگی، وہ اللہ کے بندگان شجاع جو ہے وہ خدا کی صفت سے متصف ہے کہ خدا شجاعت کو پسند کرتا ہے، سیف ذوالفقار اتارتا ہے، اپنے ولی کو شیر یزدان کہتا ہے، تو اس لیے شجاعت کا اظہار رجز ہے، اور جو خطبہ ہے وہ اپنے علم کا اظہار ہے، اپنی عظمت کا اظہار ہے۔ حضرت قاسم کا خطبہ بھی موجود ہے اور رجزیہ اشعار بھی موجود ہے، اسی طرح حضرت عباس کا بھی یہ سلسلہ، اسی طرح مولا حسین کہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی ہوں اے سیاہ کارو، میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جو مولا کا یعنی عربی میں جو رجز ہے، حسین ابن علی ہوں اے سیاہ کارو، میرا سر کٹ تو سکتا ہے مگر اسرار ظلمت پر ابد تک جھک نہیں سکتا، میں فخر آل ہاشم مرتضیٰ کا لال ہوں، سبط نبی اور فاطمہ کی طاہرہ آغوش کا موتی، میں ان انوار کا مرکز ہوں جن کا نور ہر ظلمت کدے کو روشنی کا رزق دیتا ہے، ہم ہی ہیں ساقیان چشمہ کوثر، محبان ولایت کو ہم ہی سیراب کرتے ہیں۔ اب یہ رجز ہے، اس میں سب کچھ بیان ہے۔ اسی طرح مولا قاسم کے بھی رجزیہ اشعار ہیں عربی ادب میں بہت کمال کے، اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے مولا کی کہ مہندی نکالی جاتی ہے اور یہ چیزیں، اس میں ہمیں جناب ام فروا کا ایک ایسا بین سے بھرا ہوا ایک مرثیہ، جب مولا لاتے ہیں لاشا قاسم ٹکڑوں میں، تو بی بی کے جو اشعار ہیں عربی کے، اس میں بی بی فرماتی ہے کہ اے قاسم تیرے لباس کی سرخی ایسے ہے جیسے لباس عروسی، تو نے لباس عروسی زیب تن کر رکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو مطلب ایک رات کی جو کہانی ہے، کربلا کی رزم آ رہی ہے، ایک رات اور ایک دن کی کہانی، اس میں پھر ہمارے ہاں ثقافتی کچھ ٹچ دیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں مہندی کو بڑے اہتمام سے لگایا جاتا ہے، پھر ہمارے ہاں جو لوگ تھے انہوں نے محبتوں میں اپنی ثقافتی چہرے کے طور پر یہ مہندی جو نکالی جاتی ہے حضرت قاسم کے کیونکہ روایت میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت قاسم کی جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی سے شادی بھی، لیکن عرب میں یہ نہیں، یہ ہمارے اپنے ثقافتی ورثہ ہے، یہ ہمارا اپنا ثقافتی مسئلہ ہے، اور اگرچہ کہ شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن ایک ماں کے دل کا ارمان تو تھا۔ میں پہلے کی طرف مڑوں گی جناب کہ ہم نے شادی ڈسکس نہیں کرنی، ہم نے قاسم کا وہ کردار، وہ عظمت، وہ بلندی، وہ شرافت، وہ شہامت کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا، شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، جی جی دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اندر طاقت توحید کیا تھی، سبحان اللہ، اور کس طرح ان کو تیار کیا گیا تھا اس کا، جس طرح عشق الہی سے سرشار ہو کر اس نے اپنے انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا، اور جس طرح باطل کو للکارا، کمسنی کے باوجود اور شدت پیاس کے باوجود، اس کے 4 بیٹوں کو، شامی اور اس کے 4 اور یہ جو ٹکڑے ہوئے ہیں مولا قاسم کی، اس کے بارے میں بھی یہی کہ پہلی دفعہ پورے کربلا میں جتنے بھی گئے ہیں، جتنے بھی مطلب شہدائے کربلا، مولا خود نہیں پہنچے، لیکن یہاں پر اتنا بپھر کر علی کا شیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اور دونوں بھتیجے اور چچا نے لڑائی شروع کی ہے، تو اسی بھگدڑ میں کہ 2 حیدر سامنے آ گئے ہیں، گھوڑے یہاں کے ادھر دوڑے، ادھر کے ادھر دوڑے، اور جس میں مولا قاسم کے ٹکڑے۔ جزاک اللہ معصومہ شیرازی صاحبہ، بہت عمدگی سے آپ نے بیان فرمایا ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کا پروگرام ہم نے ولادت باسعادت حضرت قاسم ابن حسن کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، ہمارے مہمانوں کی گفتگو سے یقیناً آپ نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا، اور جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے ہمیں آگاہ فرمایا کہ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کی عظیم شخصیت میں در حقیقت ان کی وہ عظیم تربیت شامل تھی کہ جو ان کے بابا امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کی والدہ گرامی بی بی ام فروا صلوات اللہ السلام علیہا، اور آپ کے چچا امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ ناظرین، حضرت قاسم علیہ السلام نہایت ہی اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے اندر صرف اعلیٰ نسب ہی نہیں بلکہ آپ کا حسب بھی بہت بلند تھا، اور آپ نے اپنے حسب کو منوایا ہے واقع کربلا میں کہ جہاں آپ انتہائی کمسنی کے عالم میں نہایت ہی شہامت و شجاعت و جرأت و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے تشریف لا کر اپنی بہترین گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا۔ ناظرین، اس موقع پر پروگرام کے آخر میں شامل کریں گے ایک سلام جسے بارگاہ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ ذل ہما صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان شائستہ عباس زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔
دل برے شیر خدا حضرت حسن، جان محبوب خدا حضرت حسن، حضرت حسن، دل برے شیر خدا حضرت حسن، جان محبوب خدا حضرت حسن۔ مرحبا جنت کے شہزادے ہیں مرحبا جنت کے شہزادے ہیں آپ سے راضی خدا حضرت حسن، جان محبوب خدا حضرت حسن، حضرت حسن، دل برے شیر خدا حضرت حسن، جان محبوب خدا حضرت حسن، دل برے شیر خدا حضرت حسن، جان محبوب خدا حضرت حسن۔ اور آپ کے نانا کے ہیں جتنے غلام، آپ کے نانا کے ہیں جتنے غلام، آپ پر سب ہے فدا حضرت حسن، جان محبوب خدا حضرت حسن، حضرت حسن، دل برے شیر خدا حضرت حسن، جان محبوب خدا حضرت حسن۔